سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بچوں، قد انزلنا علیکم، یقیناً ہم نے اتارا تمہارے لیے، لباس کو، یواری سواتکم، جو تمہارے جسم کے اعضاء کو چھپاتا بھی ہے، وریشا، اور تمہارے لیے زیب و زینت کا انتظام بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس تو بہت ہی بہترین ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سے پہلے رکوع میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کا قصہ گزر چکا، کس طرح شیطان ان کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں گویا سب سے پہلی جو بے برکتی ہوئی وہ یہ کہ جنت کا شاہی لباس اتر گیا، اور یہ دونوں حضرات اپنے جسم کے اعضاء کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، گویا کہ برہنگی، بے حیائی شیطان کی پسندیدہ چیز ہے، اور لباس، شرم و حیا، یہ رحمان کی پسندیدہ چیز ہے۔ شیطان کل بھی یہی چاہتا تھا، آج بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا کروں، انسان کو ننگا کروں، برہنگی دنیا میں لاؤں۔ اللہ رب العالمین وہ یہ انسانوں سے پسند کرتے ہیں کہ وہ شرم والے ہوں، حیا والے ہوں، لباس والے ہوں، ڈھکے چھپے ہوئے ہوں۔ اس لیے یہاں اللہ پاک نے اس تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں لباس کی نعمت اور لباس کی دو حیثیتوں کو بیان کیا۔ لباس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے، ساری دنیا کی قومیں، چاہے وہ کسی بھی تہذیب، کسی بھی تمدن، کسی بھی مذہب، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں، وہ اس بات پر متفق ہے، دو باتوں پر ساری قومیں متفق ہے، وہ یہ کہ العرا شین، برہنگی ایک عیب ہے، گھٹیا حرکت ہے، واللباس زین، اور لباس خوبصورتی ہے، لباس میں زیب و زینت ہے۔ ساری قومیں، سارے مذاہب، سارے علاقے اس پر متفق ہیں۔
سوائے چند ایک لوگوں کے جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، جن کے اندر کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے، ورنہ انسان چاہے مسلمان ہے، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر اپنے جسم کو ننگا کرنے کی شرم اور حیا موجود ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا جسم کسی کے سامنے کھلے، اس کو وہ بے حیائی سمجھتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی تمام حکموں سے پہلے یہ حکم داخل کیا، یہ حکم اتارا، نماز بھی بعد میں، روزہ بھی بعد میں، باقی احکامات بھی بعد میں، سب سے پہلے اس کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھو۔ چنانچہ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ یہ خطاب بھی دیکھیں، نہ صرف یہ کہ ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں، اور مسلمانوں کو خطاب نہیں، کسی علاقے والوں کو خطاب نہیں، کل بنی آدم کی اولاد کو خطاب ہے، کل بنی آدم کو خطاب ہے، آدم کی ساری اولاد کو خطاب ہے۔ اس میں سارے قومیں، سارے مذاہب، سارے علاقے، سارے کے سارے انسان اس میں داخل ہیں۔ تمام مرد و زن کو خطاب کر کے اللہ پاک فرما رہے اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ وہ اللہ پاک نے اس کو اپنی نعمت کی جگہ پہ ذکر کیا، لباس کو ہم نے اتارا ہے۔ اب ظاہر ہے لباس بنتا تو یہاں دنیا میں ہے، ہماری نظروں میں تو یہی ہے کہ کپڑا یہاں لوموں میں بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد رنگا جاتا ہے، تو لباس تو سارا یہاں بنتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو لباس بنتا ہے دھاگے سے، اور دھاگا بنتا ہے کپاس سے، اور کپاس اگتی ہے زمین میں، اور زمین کو سیرابی ملتی ہے پانی سے، تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے آتا ہے۔ اس لیے لباس کو بھی اللہ پاک نے اتارا ہے۔ اور بعض اوقات انزلنا، اتارنا، یہ عطا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے گزشتہ صورت میں آپ پڑھ چکے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مویشی اتارے، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری ہم نے اتارے۔ اب یہ آسمانوں سے اتارے نہیں، مطلب یہ کہ عطا ہم نے کیے، دیے ہم نے۔ اسی طرح لوہے کے متعلق قرآن کریم میں قد انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو اتارا۔ تو لوہا زمین سے نکلتا ہے، لیکن اس کا اتارنا، اس کا عطا کرنا، یہ سب حکم کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح لباس کی نعمت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اور لباس کی حیثیتیں کتنی؟ دو۔ پہلی فرمایا لباسن یواری سوآتکم، ایسا لباس جو تمہارے سوآت کو ڈھانک دے۔ سوآت جسم کے ان اعضاء کو کہتے ہیں جن کا کھولنا انسان کو دوسروں کے سامنے وہ عیبدار لگتا ہو۔ شرم و حیا والا، فطرت والا انسان دوسروں کے سامنے جسم کو کھول کر آنے کو بے شرمی سمجھتا ہے، بے حیائی سمجھتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ایسے اعضاء کو سوآت کہا جاتا ہے۔ تو لباس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ جسم کے اعضاء کو چھپائے۔ اگر لباس ایسا ہے کہ جو جسم کے اعضاء کو چھپاتا ہی نہیں تو وہ لباس نہیں ہے، وہ ننگا پن ہی ہے۔ حدیث مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عورتوں پہ لعنت کی اور ان کے متعلق فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں لباس پہنے ہوئے پھر بھی ننگی ہیں۔ اب اس میں لباس یا تو بہت باریک ہے
یا بہت ٹائٹ لباس ہے یا بہت مختصر لباس ہے، تینوں شکلیں اس میں داخل ہیں۔ یا تو بالکل باریک سا لباس پہنا ہوا، اب ظاہراً تو یہی ہے کہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس سے آزاد چھپ ہی نہیں رہے، جسم چھلک رہا ہے، جسم اس میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ لباس نہیں، یہ برہنگی ہے، بے حیائی ہے۔ یا بہت چست اور ٹائٹ لباس ہے، وہ بھی بے حیائی کہ جسم کے آزاد ظاہر ہو رہے ہیں۔ یا بالکل مختصر ہے، تو یہ لباس، ایسا لباس بھی برہنگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها، کہ جو خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، فرمایا یہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اور یہی صورتحال مردوں کی، اگر مرد ایسا لباس پہنتے کہ جو جسم کو چھپا نہیں رہا۔ اب بہت ساری کھیلیں ایسی ایجاد کر دی جس میں آزاد جو ہے وہ ننگے ہوتے ہیں، ہاکی کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، ٹانگیں ننگی ہیں، کبڈی کھیل رہے ہیں، ٹانگیں ننگی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کے جسم کے اعضاء کو دیکھتا ہے یا جو دکھاتا ہے، دونوں پہ لعنت ہے، دونوں ہی لعنتی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہاں تک ہم گر چکے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو لباس کا پہلا کام یہ ہے کہ یواری سواتکم، تمہارے جسم کے اعضاء کو چھپائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وریشہ، تمہارے لیے خوبصورت بھی ہو۔ صرف انسان اپنے جسم کے شرم و حیا والے مقام کو ڈھانک لے تو وہ بھی کہے گا میں نے لباس پہنا ہوا۔ بعض جنگلی قبائل میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ صرف اعضاء کو ڈھانپ لیتے ہیں، باقی سارا جسم ننگا ہے۔ اب اس میں زینت نہیں ہے، تو لباس ایسا بھی ہو جو خوبصورت بھی لگے، سجے بھی۔ علماء نے لکھا ہے ہر علاقے کے رواج اور کلچر کے مطابق وہاں کے صلحاء کا جو لباس ہوگا وہ لباس سب سے خوبصورت ہوگا، کیونکہ جیسے لباس میں یہ ضروری ہے کہ وہ جسم کو ڈھانپنے والا ہو، ویسے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ غیر قوموں کی نقالی نہ ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سمجھا جاتا ہے۔ اگر لباس فنکاروں والا، گلوکاروں والا، اداکاروں والا، لباس کنجروں بانڈوں والا، اور لباس جو ہے وہ غیر مسلموں والا، جس کو علامہ اقبال فرماتے وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حنود، تم مسلمان ہو جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ لباس میں یہ بھی ضروری ہے کہ صلحاء کی مشابہت ہو، نیک لوگوں جیسا لباس ہو، وہ زیب و زینت والا سمجھا جائے۔ مرد عورتوں والا لباس پہنے، عورتیں مردوں والا لباس پہنے، اس پہ بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ عورتیں مردوں جیسے لباس پہن رہی، مرد عورتوں جیسے لباس پہن رہے۔ مردوں کو حکم تھا اپنے ٹخنے ننگے رکھیں، اب مردوں کی چادریں، شلواریں، پینٹیں وہ تو زمین پہ گھسٹ رہی، مٹی اٹھا رہی، اور عورتوں کی ٹخنے تو کیا پنڈلیاں بھی ننگی ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی ایسی بے لباسی سے حفاظت فرمائے۔ تو لباس میں دو چیزیں ضروری ہیں، وہ اپنے جسم کو بھی چھپائے اور اس علاقے کے صلحاء کا جیسا خوبصورت زیب و زینت والا لباس بھی ہو، اور اچھا لباس ہو۔ اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو لباس اچھا پہننا چاہیے۔ ایک صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہلکا سا لباس پہنے ہوا تھا، سادہ پھٹا پرانا سا، تو آپ نے پوچھا بھائی تیرے پاس کوئی مال شال نہیں ہے؟ مفہوم عرض کر رہا، تو اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، مال ہے، بہت کچھ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيُرَى أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ،
ارے بھائی مال ہے تو پھر مال کے اثرات جسم پہ نظر بھی آنے چاہیے. اللہ نے دیے ہوئے تو اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر نظر بھی آنی چاہیے. بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت، جو دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پہنو، بس صرف دو چیزوں کا خیال رکھو کہ اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو. اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو. کھانے پہ کوئی پابندی نہیں، حلال چیزیں جو تمہارا دل چاہے کھاؤ. لباس پہ کوئی پابندی نہیں، حلال لباس جیسا دل چاہے پہنو. لیکن اتنا خیال رکھو کہ اسراف فضول خرچی نہ ہو اور تکبر، لباس پہن کے اچھا کھا کے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی چیزیں رکھنا، اس پہ شریعت میں پابندی نہیں، لیکن اچھا لباس، اچھی چیزیں، اچھا جوتے پہن کے دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے جو انتہائی خطرناک گناہ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور لباس پہننا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائی ہیں اچھا لباس پہننے کی. الحمدللہ الذی کسانی ما اواغی بہ واتجمل فی حیاتی. اللہ تیرا شکر ہے مجھے وہ لباس دیا جس سے میرا جسم ڈھک گیا اور مجھے زندگی میں خوبصورتی بھی حاصل ہو گئی. گویا کہ دعاؤں میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ وہ لباس جو جسم کو ڈھانک دے اور وہ لباس جو زیب و زینت اور خوبصورتی بنے. اور ایک حدیث مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نیا کپڑا پہنتا ہے اور نیا کپڑا پہننے کے بعد پرانا کپڑا صدقہ کر دیتا ہے، کسی اور غریب کو دے دیتا ہے، دوسروں پہ خرچ کر دیتا ہے، فرمایا یہ موت و حیات میں اللہ کی ذمہ داری میں رہے گا. یہ بندہ زندگی میں بھی موت کے بعد بھی اللہ کی پناہ اور امان کے اندر رہے گا جو دوسروں کو اپنا لباس پہنا دیتا ہے. ہمارے بزرگوں میں اچھا لباس پہننے والے بزرگ بھی گزرے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا لباس زیب تن فرمایا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک جوڑا نیا جوڑا پہنتے تھے، اگلا صدقہ کر دیتے تھے، روز نیا جوڑا پہنتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت لباس پہنا کرتے. ہم نے اپنے بزرگوں میں حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب استاد محترم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کو بھی ہمیشہ اچھا لباس پہنتے ہوئے دیکھے. اچھا لباس پہننا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. اسی طرح بہت سارے اکابر، بہت سارے بزرگ ہمارے اور بڑے کثیر تعداد میں ایسے بھی گزرے جو سادہ لباس پہنتے تھے. تو دو بھی اللہ پاک نصیب کرے وہ لباس. بس دو چیزیں دیکھنی کہ لباس جسم کو ڈھکنے والا ہو اور لباس خوبصورت یعنی علاقے کے صلحاء والا لباس ہو. ورنہ لباس تو یہ کارٹون بھی جو بنے ہوتے ہیں انہوں نے بھی پہنے ہوتے ہیں. اب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہوٹلوں کے سامنے، وہ ایک کارٹون سا بنا ہوا پورا لباس پہنا ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ عجیب سا لگتا ہے. یہ انسانیت کی بھی توہین ہے. اس لیے ایسا لباس ہو جو ڈھکنے والا بھی ہو اور خوبصورت بھی لگے. اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں تقوی کے لباس سے مطلب خوف خدا اور عمل صالح، اللہ کا ڈر ہو اور نیک اعمال کرے. یہ جو لباس ہے، جس طرح اللہ کا خوف اور عمل صالح انسان کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. بہت سارے انسان کے، ہر انسان ہی خطا کار ہے، ہر کے اندر غلطیاں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن جب وہ عمل صالح اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں.
جس طرح لباس انسان کے جسم کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، تو اس لیے تقوی کا لباس بھی اختیار کرو، خوف خدا دل میں پیدا کرو، عمل صالح ہمارے اندر ہونے چاہیے تاکہ ہمارے گناہ اور عیب بھی چھپے رہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہیں اس نے جانوروں کی طرح بے لباس نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے انسانوں کو خوبصورت لباس عطا کی۔ ورنہ دیکھیں نا، ہزارہ مخلوقات ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے دائیں بائیں کتنے جانور ہیں، اللہ پاک نے ان کے اعضاء کو، ان کے جسم کو مخصوص انداز میں چھپا دیا، لیکن لباس کوئی نہیں۔ یہ صرف انسان کے لیے خوبصورتی، اشرف المخلوقات کے لیے ایک اللہ نے عزت دی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے لعلہم یذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اپنے مقام کو سمجھو کہ جب اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، تو میں کیوں اللہ کے حکموں کو توڑوں۔ اب اللہ انسان کو باحیا دیکھنا چاہتے ہیں، لباس والا دیکھنا چاہتے ہیں، ڈھکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، شرم و حیا والا دیکھنا چاہتے ہیں، خوف خدا والا دیکھنا چاہتے ہیں، اور انسان سارے چادریں اتار کے کہے جی نہیں میں تو ننگا ہونا ہی پسند کرتا ہوں، تو پھر اس سے بڑا کمبخت اور کون ہوگا؟ شیطان کا پجاری اور کون ہوگا؟ اللہ رحمان حیا چاہتے ہیں، لباس چاہتے ہیں، بے حیا اور شیطان، اور آج مغرب شیطانی ایجنٹ وہ انسانوں کو بے لباس کرنا چاہتے ہیں، بے حیا کرنا چاہتے ہیں، آوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب ہم خود انتخاب کر لیں، ہم نے رحمان کے پیچھے چلنا ہے یا شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے اور اپنی بات مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء